ایک دن علاءالدین اور جنی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علاءالدین نے کہا، میں شہزادی جاسمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تو ایک غریب لڑکا ہوں جو گلی کوچوں میں پلا بڑا ہے۔ جاسمین بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ مجھے پسند نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس نہ کوئی سلطنت ہے اور نہ ہی دولت۔ جنی نے اسے تسلی دی، لیکن علاءالدین کے دل میں یہی خواہش پل رہی تھی۔ اسی دوران بادشاہ سخت بیمار ہو گیا۔ محل کے تمام حکیم اور ڈاکٹر جمع ہوئے اور آخرکار ایک ہی علاج بتایا۔ بادشاہ سلامت، اب کی بیماری کا علاج صرف ایک نایاب پھول ہے جو سیاہ پانی کے سمندر کے کنارے اگتا ہے، لیکن وہاں تک جانا ناممکن ہے کیونکہ اس کے آگے ایک خطرناک جنگل ہے جہاں خوفناک مخلوقات اس پھول اور سیاہ پانی کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص یہ نایاب پھول میرے لیے لے کر آئے گا، میں اس کی شادی اپنی بیٹی شہزادی جاسمین سے کر دوں گا۔ لیکن یہ سن کر سب لوگ ڈر گئے اور کوئی آگے نہ بڑھا۔ تب علاءالدین آگے آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ پھول لے کر آؤں گا۔ علاءالدین جنی اور الفاڑتی ہوئی قالین پر سوار گھنے جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ فضا میں اندھیرا اور پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ درخت اونچے اور گھنے ہیں جن کی جڑیں زمین پر سانپ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ قالین آہستہ آہستہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ اچانک ایک زبردست دھاڑ سنائی دیتی ہے اور سامنے آگ الفاگلنے والے بڑے بڑے سانپ نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ علاءالدین تلوار نکالتا ہے اور جنی اپنی جادوئی چمک سے سانپوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ ان سانپوں سے نکلتے ہیں۔ سانپوں سے بچنے کے بعد جب وہ مزید آگے بڑھتے ہیں تو آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ اچانک دیو قامت پرندے، جن کے پر بادلوں سے بھی بڑے ہیں، نیچے کی طرف جھپٹتے ہیں۔ ان کی چونچیں تلوار کی طرح نوکیلی اور پنجے لوہے کے ناخنوں کی طرح مضبوط ہیں۔ قالین کو بچاتے ہوئے علاءالدین تیز جھکاؤ دیتا ہے۔ جنی جادو سے روشنی کا ایک دائرہ بناتا ہے جس سے پرندے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ موقع پا کر قالین تیزی سے پرندوں کے درمیان سے گزر کر نکل جاتا ہے۔ ابھی وہ سنبھل ہی رہے ہوتے ہیں کہ جنگل مزید گھنا اور تاریک ہو جاتا ہے۔ اچانک چاروں طرف خوفناک سائے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ ان کے جسم نظر نہیں آتے، صرف سرخ آنکھیں اور خوفناک قہقہے سنائی دیتے ہیں۔ یہ سائے قالین کو گھیر لیتے ہیں اور اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاءالدین بہادری سے اپنی تلوار لہراتا ہے مگر سائے بار بار غائب ہو جاتے ہیں۔ تب جنی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ایک بڑا جادوئی دائرہ بناتا ہے۔ روشنی کی چمک پھیلتی ہے اور وہ سائے دھواں بن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آخرکار وہ سیاہ پانی کے سمندر تک جا پہنچے۔ سمندر کے کنارے اندھیرے میں ایک چمکتا ہوا پھول نظر آیا۔ علاءالدین نے جرأت سے آگے بڑھ کر اس پھول کو توڑا اور بڑی احتیاط سے محل تک لے آیا۔ بادشاہ نے جب وہ نایاب پھول پیا تو اس کی بیماری فوراً دور ہو گئی۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، علاءالدین، تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ آج سے تم صرف ایک غریب لڑکا نہیں بلکہ میری بیٹی جاسمین کے شوہر اور اس سلطنت کے شہزادے ہو۔ یوں علاءالدین اور جاسمین کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور علاءالدین کی محبت اور بہادری ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گئی۔